باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جمعیت علماء ہند بھی اس درد کو محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کی چوٹ ہمارے مذہب اور اسلام کے اوپر پڑتی ہے۔ جو ہمارے اصول اور نیم ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور حکومت جان بوجھ کر کر رہی ہے، اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اس پر احتجاج کرنے کا حق ہے۔ یہ عجیب و غریب صورت ہے جو ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک سامنے نہیں آئی تھی، کہ حکومت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت کھل کر اپنے نظریے کو پیش کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، اور ہمارے سب ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن کے سلسلے کے اندر جتنی تقریریں کی جاتی رہی ہیں، براہ راست ان تقریروں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے اوپر چوٹ کسی جاتی رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے الیکشن جیتنے کے لیے اس طریقے کے موضوع کو چھیڑ کر ہندو اور مسلم کی نفرت کو پیدا کر کے الیکشن کو جیتا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ان کا یہ تجربہ ناکام رہا۔ یہ ملک کے اندر تنہا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کے اندر تو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، اور اقلیتیں بھی ہیں، اکثریت بھی ہے۔ لیکن جس چیز کو یہ سمجھا گیا کہ اسی طریقے کے اوپر اقتدار کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک کی جنتا نے اس کو ملک میں امن و امان کے لیے خطرناک محسوس کیا، اور ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر کے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بی جے پی جو اقتدار پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی اس کو شکست دے دی، تو اس کے اندر کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز نہ ہونی چاہیے تھی۔ ہم آج سے نہیں 1300 سال سے تقریباً گاؤں در گاؤں اور ہر آبادی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے اندر شریک ہیں۔ ملک کے اقتدار اعلیٰ کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی صرف الیکشن کے لیے نفرت کے اسباب کو پیدا کرے، یہ تو کسی ملک کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا وقف ایکٹ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو اس وقت اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر اقلیت کے مذہب کے لیے، اور خاص طریقے کے اوپر مسلمان اقلیت کے مذہب کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے، یا یوں کہیے کہ انڈیا اتحاد نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم اگر اقتدار کے اوپر آتے ہیں تو ہم ہر مذہبی اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا پورا حق آزادی کے ساتھ دیں گے، جمعیت علماء ہند نے اسی وقت اس بات کو
ملک کی جنتا کے سامنے رکھا تھا کہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی دوسرا فکر اور نظریہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو قبول کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ ملک کے اندر بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے اندر شرکت کے لیے یہ نظریہ کہ ہر اقلیت اور ہر انسان کو اپنے مذہب کے اوپر زندہ رہنے کا مکمل حق دیا جائے، یہی وہ نظریہ ہے جس سے ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ مسئلہ صرف وقف کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ دستوری اعتبار سے ہندوستان کے دستور کے اندر جو صورتحال اقلیتوں کو آزادی کی دی گئی ہے اور جن دفعات کو اگر میں کہوں کہ جمعیت علماء نے رکھا ہے، رکھوایا ہے، جواہر لال نہرو اور گاندھی جی کے بار بار اس چیز کا سوال کرتے ہوئے کہ ہم ملک کی آزادی میں 150 سال سے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے 50,000 لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں ملک کی غلامی کو دور کرنے کے لیے۔ ہمیں آپ بتائیے کہ ملک کی آزادی کے بعد دستور سیکولر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے پاس وہ دستاویزات موجود ہیں جن کے اندر وہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد دستور ملک کا سیکولر دستور ہوگا، اور اسی بنیاد کے اوپر دستور کے اندر وہ دفعات رکھی گئی ہیں کہ آزادی کے بعد اقلیت بالکل محفوظ ہوگی، ان کی مسجدیں محفوظ ہوں گی، ان کے وقف محفوظ ہوں گے، ان کی امام باڑے محفوظ ہوں گے، ان کے قبرستان محفوظ ہوں گے۔ ایک لمبی لسٹ ہے جس کو پیش کیا گیا ہے۔ آج حکومت اس کے خلاف ہے اور وہ خاص طریقے کے اوپر مسلم اقلیت کو اور اس کے مذہب کو محفوظ نہیں رکھنا دینا چاہتی۔ ایسی صورت کے اندر کانگریس اور وہ اتحاد اگر پلٹا ہے ملک کی آزادی سے پہلے کی طرف، اور پھر اس نے اتحاد کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم اقتدار کے اوپر آتے ہیں تو ہم ہر مذہبی اقلیت کو آزادی دیں گے اپنے مذہب کے اوپر۔ یہ وہ چیز تھی جس نے ملک کے نظریے کو تبدیل کیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ اس نظریے کی جو گورنمنٹ نے اختیار کر رکھا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور وقف بل کے سلسلے کے اندر مولانا نے جو بات کہی ہے، میں مکمل طریقے کے اوپر، میں کیا بلکہ ہر مسلمان، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اقلیت اس سلسلے کے اندر ساتھ ساتھ ہے کہ ہر مذہبی اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ سناؤ۔